السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے میں نے ابھی عیسائی مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے، سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرات محترم، میں نے اپنی قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو چین و سکون ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ غفلت ایک بہت ہی بڑی مہلک مرض ہے جو انسان کو بیمار کر دیتی ہے اور تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور بہت سارے بات امام غزالی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اس کے استاد کا انتقال ہو جاتا ہے تو خواب میں اپنے استاد کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، آپ کی کون سی حسرت باقی رہ گئی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ غفلت ایک ایسی چیز ہے جو میری حسرت میں رہ گئی۔ اور حضرت سنون مصری جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی شخص جب اسے خواب میں دیکھتا ہے تو فرماتا ہے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا، آپ تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو حضرت سنون مصری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جھوٹے دعوے کرنے والے، تم دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تم مجھ سے غافل ہے۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کر رہا ہے، تم جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، بلکہ حضرت سنون مصری یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑے ایک اولیاء کے برگزیدہ بندے تھے جو دنیا میں رہ کر اپنی ساری زندگی عبادت الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت لیتا ہے۔ لیکن آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور
नजर आ रही है और हमें कोई चीज की फिक्र नहीं है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक मेंढक जो इबादत इलाही में मशगूल रहता था खुशू खुशू से, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब उस मेंढक से सवाल किया कि तुम इस हाल में कब से हो, तो मेंढक कहता है ऐ अल्लाह के नबी, मैं 70 साल से इसी हाल में हूँ और अभी तक इस हाल से बदला नहीं, यानी जब तक रहूंगा इसी हाल में रहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील करता रहूंगा, अल्लाह की पाकी बयान करता रहूंगा। लेकिन इंसान है जो अल्लाह की याद से गाफिल है और गफलत में पड़ा हुआ। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हाँ वो जमीन में हो या आसमान के अंदर हो, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान किया करती है। जब एक बुजुर्ग की नजर इस आयत करीमा में पड़ती है कि सब बिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जमीनों में है, तो बुजुर्ग अपने दिलों में सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार जब हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करता है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता। इतना सोचते ही है उसे इस्तिंजे की हालत होती है, पेशाब करने की जरूरत पेश आती है। जब वो लोटा के करीब जाते हैं, उसे उठाना चाहते हैं, तो उसे अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हुई नजर आती है। वो बुजुर्ग उसे छोड़ देते हैं, फिर ठेले के करीब जाते हैं, फिर उसे उठाना चाहते हैं, तो उससे भी वही अल्लाह अल्लाह की आवाजें नजर आ रही है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह जिस चीज के करीब वो गुजर जाते हैं, हर चीज से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हुई नजर आ रही है। वो सोचने लगते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं। रहमत इलाही से आवाज आती है, ऐ मेरे नेक बंदों, तुमने कुछ समझा कि किस वजह से हम तुम लोगों को इन चीजों की आवाज नहीं सुनने देते हैं? ये भी हमारी तस्बीह बयान कर रही है, इसलिए कि तुम अपना काम आसानी से कर लो और तुम्हें कोई मुश्किल का सामना करना। इससे मालूम चलता है इस वाक़ये से कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज है वो सब अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। और मैं किराम फरमाते हैं कि अगर कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करने से, तस्बीह बयान करने से गाफिल हो जाती है तो तबाह व बर्बाद हो जाती है। और वह फरमाते हैं कि दरख्त उस वक्त तक नहीं काटा जाता है जब तक वो अल्लाह की पाकी बयान करता है। परिंदे और जानवर उस वक्त तक शिकार नहीं किए जाते हैं जब तक वो अल्लाह की पाकी बयान करता रहता है। जब उस चीज से गफलत यानी उसे छोड़ देता है, गाफिल हो जाता है, उस दरख्त को काट दिया जाता है, परिंदे को शिकार कर लिया जाता है। इसी ताल्लुक से वाक़या है कि एक शख्स हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक परिंदे को पेश करते हैं, तो हज़रत जुनैद बगदादी उसे कबूल करके एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुछ अरसे के बाद वो परिंदा हज़रत जुनैद बगदादी से फरियाद करता है, ऐ अल्लाह के वली, आपको अपने दोस्तों से बहुत आसानी से मिलजुल लेते हैं, ऐशो आराम खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक पिंजरे में कैद करके रखे हुए हैं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मुझे उस परिंदे पर रहम आ जाता है जिसकी वजह से मैं उन्हें आजाद कर देता हूँ। जब मैं उसे आजाद कर देता हूँ तो परिंदा उड़कर कुछ दूर पर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है, ऐ जुनैद बगदादी, ऐ अल्लाह के वली, मैं सिर्फ एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल रहा जिसकी बुनियाद पर मैं शिकार के हाथ लग गया और शिकार हो गया और पिंजरों में इतने दिनों तक बंद रहा और हैरान और परेशान होता रहा। सिर्फ एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल हो गया जिसकी बुनियाद पर
میں شکار ہو گیا، اتنی پریشانی مجھے جھیلنی پڑی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے غافل نہیں ہوں گا، ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرتا رہا گا۔ اور پھر وہ پرندہ اڑ جاتا ہے، اور معمول یہ رہتا ہے کہ جب تک وہ حضرت جنید بغدادی حیات سے رہتے ہیں روزانہ وہ پرندہ آیا کرتا ہے، حضرت جنید بغدادی کی زیارت کرتا ہے، اور پھر حضرت جنید بغدادی کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتا ہے اسی دسترخوان پر۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پرندہ بھی اپنی جان دے دیتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بن گئے تو دنیا کی ساری چیز ہماری ہو جائے گی۔ تم خدا کے بن کر تو دیکھو، اس کے بعد ہر چیز ہماری بن جائے گی۔ لیکن انسان ہی ایک ایسی انسان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں سے غافل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، گانے کی آوازیں آ رہی ہے گھر سے، اور بہت سارے کاموں میں مشغول ہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں دی جا رہی ہے، مسجد کے میناروں سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم حیران و پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے پریشان ہونے کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے تو یہی ہے کہ ذکر خدا اور ذکر رسول سے مسلمان غافل ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہر طرف مسلمان حیران و پریشان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دن جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ آج انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جس کی بنیاد پر وہ پریشان ہے اور برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم سوچتے نہیں کہ آخرکار ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہمیں چین و سکون کیوں نہیں مل رہا ہے، میسر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک سے جا کر اگر پوچھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دل کو چین و سکون ملتا ہے۔ اگر ہم واقعی آج بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں یقیناً ہم چین و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور چین و سکون کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم مسجدوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مدارس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ بزرگان دین اللہ کی غفلت سے کس قدر بچا کرتے تھے۔ ایک بزرگ ہے جو ہمیشہ دریا کے کنارے جا کر مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ میں لے گئے، اور وہ بزرگ دریا سے مچھلیوں کو شکار کر کے نکال رہے ہیں باہر، اور اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، یہ لو بیٹی اسے رکھ لو۔ اور وہ لڑکی کیا کرتی کہ اس مچھلی کو پھر دریا کے اندر ڈال دیا کرتی تھی۔ جب وہ بزرگ شکاری کرنے سے فارغ ہوئے تو کہا بیٹی مچھلی کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ابا جان میں نے تو ساری مچھلی پھر دوبارہ دریا کے اندر ڈال دی۔ وہ فرماتے ہیں تم نے کیا کیا، یہ سارے دن کی محنت کو برباد کر۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی کا کیا جذبہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ شکار اسی وقت شکار ہوتا، شکاری اسی وقت شکار کو کرتا ہے، آتا ہے جب وہ اللہ کو یاد سے غافل ہو جائے۔ تو میں سمجھ گئی جو بھی مچھلی میرے پاس آتی تھی میں سمجھ جاتی تھی کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، جس کی بنیاد پر یاد شکار ہو گئی ہے، بھٹ جال میں پھنس گئی ہے۔ تو پھر میں اسے دریا میں ڈال دیا کرتی تھی یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس مچھلی کو کھائے تو ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور غفلت میں مر جائے، جس کی بنیاد پر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم اس مچھلی کو دوبارہ دریا کے اندر ڈال دیا اور ڈال دیا۔ حضرات
یہ ہے اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کا سوچ، جو ہمیشہ ہر قدم پر یہی سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی زندگی کو گزارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور اپنی زندگی غفلت میں گزارے۔ ایک بزرگ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو دیکھتے ہیں لوگ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کے جانے کے خوف میں رو رہے ہیں؟ دنیا سے جا رہے ہیں اس پر رو رہے ہیں؟ بزرگ فرماتے نہیں، میں اپنی نمازوں پر رو رہا ہوں، سجدوں پر رو رہا ہوں، میں نے زندگی کے اندر جو سجدے کیے اس پر رو رہا ہوں۔ لوگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے بہت بڑے بزرگ ایک بندے کے عبادت گزار تھے، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی سجدے کیے ہیں، نماز پڑھے ہیں، سب غفلت میں پڑھے ہیں، غفلت کی حالت میں نمازیں ادا کی ہے، سجدے ادا کیے ہیں، جس کی بنیاد پر میں رو رہا ہوں۔ اور غفلت میں پڑھی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، نماز تو پڑھا ہوں، اللہ کی عبادت تو کیا ہوں، لیکن غفلت کی حالت میں کیا ہوں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کی سوچ۔ لیکن آج ہمارا حال ہے کہ اگر ہم 2-3 وقت کی نماز پڑھ لیں تو بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت سوچتے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر دیے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندے بن گئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ثواب ملا ہوگا۔ لیکن اگر جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ ہماری وہ نماز کسی لائق نہیں ہے، اللہ نے قبول کی ہے یا نہ کی ہے۔ اگر قبول اللہ نے کر لیا تو ان کی مہربانی ہے کہ ہم اس حال میں بھی ہماری نماز اللہ قبول کر رہا ہے، بلکہ ہم نماز ادا کرتے ہیں نہ جانے کس قدر ہم اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، خشوع نہیں رہتا ہے، لذت نہیں ملتی ہے۔ اگر لذت مل جائے تو پھر زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کا ایک واقعہ ہے کہ کسی جنگ میں حضرت علی کے پشت میں خنجر چلا گیا، خنجر بے وقت ہو گیا، کوئی ایسا دشمن تھا جو ڈال دیا، اتنا درد ہو رہا تھا، اتنی تکلیفیں ہو رہی تھی کہ کسی کو نکالنے کے لیے نہیں دیے۔ اگر کوئی شخص نکالنے کے لیے جاتا اسے آپ منع کر دیا کرتے تھے کہ نہیں، مجھے نہیں نکالنا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ آخرکار یہ نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ یہ اسی وقت نکلے گا جب حضرت علی نماز کی حالت میں ہو، اور جب حضرت علی نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے خنجر کو پشت مبارک سے نکال دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر تک نہیں ہوئی کہ میرے پشت سے خنجر نکل گیا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، مستغرق تھے کہ پشت سے، پیٹھ کے اندر سے خنجر نکالی جا رہی ہے، جو عام حالت میں اگر کوئی نکالنا چاہ رہا ہے تو اسے آپ منع کر دیتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوگی، نہ نکالو، لیکن نماز کی حالت میں وہ خنجر نکال دیا گیا اور کچھ خبر بھی نہ ہوئی، کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کی نمازیں تھیں، جب نماز پڑھا کرتے تھے کوئی بھی مشکل سامنے آ جائے خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اس قدر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ چاہے زندگی ختم کیوں نہ ہو جائے، آندھی آئے یا طوفان آئے، ظالم تیر چلائے یا تلوار چلائے، لیکن ڈرا نہیں کرتے تھے، اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی خبر نہیں کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ انہوں نے جو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کی ہے اس کا ٹکڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ آج ہم لوگ جب نمازیں ادا کرتے ہیں نہ جانے ہمارا ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کچھ خبر نہیں رہتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری نماز کام ہو رہی ہے، نہ دیگر عبادات، اور ہم پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، حیران و پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو کر، اچھی طریقے سے مستغرق ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے تو ضرور ہمیں بھی وہ لذت ملے گی جو صحابہ کرام کو لذت ملا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بھی کامیابی ملے گی، ہم بھی کسی جگہ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ لیکن آج الٹا ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر ہم حیران و پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی چیز ہمیں کام نہیں آ رہی ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور یاد خدا میں مشغول رہیں۔ اگر اسی طرح غافل رہیں گے تو ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ علماء کرام کا قول ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک تباہ و برباد نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، اسے چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد وہ چیز تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جا سکتا ہے جب تک وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار رہے، اچھے سے ہم اپنی زندگی گزارے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور اللہ کا ذکر کرے اور